ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج دو ایشو پہ بات کریں گے اور پوائنٹ آف ویو لیں گے, اپنے مہمانوں کی بات سنیں گے کہ وہ اس دو ایشو پہ کیا کہتے ہیں. آج جو بہت اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ کابینہ نے اس کو اپروو کر دیا ہے. کابینہ کی اپروول کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نافذ ہو جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جس نے اس کی شدید مخالفت کی تھی ایمنسٹی اسکیم کی جب نون لیگ لے کے آئی تھی, اور ایسا لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی معاشی پالیسی کا حصہ ہے کہ کوئی ایسی اسکیم وہ نہیں کریں گے اور نہ کرنے دیں گے جس میں کالے دھن کو سفید کیا جائے گا. تو اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اوپر بڑے شکوک ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ, حالانکہ وہ صرف 6 ارب ڈالر کا ہوا ہے اور وہ بھی قسطوں میں ہوا ہے, اس کے اوپر سنا جا رہا تھا کہ بہت سخت شرائط ہیں. تو آخر وہ کون سی شرائط ہیں, اور اپوزیشن اگر یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں لایا جائے تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ ایسے معاہدے جو قومی لیول کے ہوتے ہیں اس کو یقیناً پارلیمنٹ میں لانا چاہیے. اگر حکومت ان میں کچھ نہیں چھپانا چاہتی, کوئی ایسی شرائط نہیں ہے جس پر کوشچن مارک ہو, تو پھر اسے پارلیمنٹ میں لانے میں کیا پرابلم ہے؟ اور اپوزیشن نے کہا ہے, خاص طور پیپلز پارٹی نے, کہ ہم کسی بھی ایسی اس کو نہیں مانیں گے معاہدے کو جس کو پارلیمنٹ سے اپروو نہیں کیا جاتا ہے. اس موقع پہ جو گیسٹ ہیں ہمارے پاس اس وقت, ان سے ہم بات کریں گے. میرے پاس ہیں جناب, اس وقت ہیں جناب چودھری جعفر اقبال صاحب, سابق وزیر مملکت برائے بحری امور, مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے, آپ سے بات کریں گے. سینیٹر بیرسٹر محمد سیف صاحب, رہنما ایم کیو ایم پاکستان, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے علی زیدی, وفاقی وزیر برائے بحری امور پاکستان تحریک انصاف, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ ایم مرکزی سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. سب سے پہلے آتے ہیں چودھری جعفر اقبال. چودھری جعفر اقبال صاحب, ایمنسٹی اسکیم آپ بھی لائے تھے, بہت اعتراض تھا, سخت اعتراض تھا. اب وہی ایمنسٹی اسکیم یہ حکومت بھی لے کے آ گئی ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. صرف ایک ایمنسٹی اسکیم کی بات نہیں. اگر آپ پچھلے جب سے انتخابات کے بعد جناب عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی تو ایک لمبی فہرست ہے ان ساری باتوں کی جو وہ عمران خان صاحب کیا کرتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے اور جب وہ انتخابات جیت کر اس ملک کے اندر کوئی انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے. وہ 200 افراد کی ٹیم کی بات کریں, وہ بھیک نہ مانگنے کی بات کریں, وہ مختلف امور کے اوپر پارلیمان سے رجوع کرنے کی بات کریں, وہ وزیر اعظم کی قومی اسمبلی کے اندر حاضری کی بات کریں, وہ پروٹوکول نہ لینے کی بات کریں, وہ سرکاری رہائش گاہیں نہ استعمال کرنے کی بات کریں, یا منتخب نمائندوں کو چھوڑ کر غیر منتخب لوگوں کا سہارا لینے کی بات کریں. اور آج جو کابینہ نے یہ ایمنسٹی اسکیم جس کی منظوری دی, اور ایسے موقع پہ دی جب کل ہی قومی اسمبلی کا اجلاس ختم ہوا ہے تاکہ قومی اسمبلی میں پیش نہ کرنی پڑے, اور آئندہ اجلاس سے پہلے ایک آرڈیننس کی صورت میں. اور ان ساری باتوں کے اوپر جناب عمران خان صاحب کیا کہا کرتے تھے اور اس قوم کو کیا وعدے کر کے وہ اقتدار کے اندر آئے, اگر وہ آپ سارا جائزہ لیں تو سوائے یو ٹرن کے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. عمران خان صاحب کے وعدے یہ تھے کہ وہ لوٹی ہوئی دولت ملک کے اندر لے کر آئیں گے. عمران خان صاحب کا وعدہ یہ تھا کہ وہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے, ڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگائیں گے. عمران خان صاحب کا وعدہ یہ تھا کہ وہ چوروں کے لیے وبال جان بن جائیں گے. ہاں, وہ ان کے آقاؤں نے جن کو چور قرار دیا, جو کسی عدالت میں آج تک ثابت نہیں ہو سکے, سیاسی قبیلے سے جو وابستہ لوگ ہیں, ان کے خلاف تو عمران خان صاحب کی زبان اور ان کے باقی ساتھیوں کی بہت تیز چلتی ہے. لیکن آج کا ان کا اقدام تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نے اس ملک کو جیسے تیسے لوٹا, آپ نے اپنے من پسند طریقے سے لوٹا, آپ پیسہ باہر لے گئے, دنیا کے کسی کونے میں لے گئے, آپ نے جائیداد بنا لی, آئیے آپ ڈکلیئر کر دیے, ہم آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھیں گے,
اور ابھی آگے میں واہ، علی زیدی کیا صاحب بات۔ سے یہ درخواست کروں گا ٹھیک۔ کہ وہ ضرور بتائیں کہ کیا حکومتی اراکین اس سے مستفید ہو سکیں گے. ہم جب ایمنسٹی اسکیم لائے تھے تو ہم نے اس میں کہا تھا کہ سیاسی قبیلے سے وابستہ لوگ اس سے استفادہ نہیں کر سکیں گے، اور آج یہ پتا چلے گا ٹھیک۔ کہ سیاسی قبیلے ٹھیک ہے، ٹھیک اور ہے۔ بالخصوص عمران خان صاحب کی وہ جو نان الیکٹڈ ٹیم ہے، ان میں سے وہ اون چودھری ہوں، وہ Yes۔ زلفی بخاری ہوں، جہانگیر ترین صاحب ہوں، یا اور بہت سارے لوگ کتنے اس سے استفادہ کر پاتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے. میں ذرا بیرسٹر سیف صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ لاء کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، بیرسٹر بھی ہیں، تو آپ جو قانونی نقطہ ہے اس کو بھی ہم ضرور رکھیں گے، کیونکہ آلریڈی سپریم کورٹ پہلے ہی یہ کہہ چکی ہے پلی بارگیننگ میں کہ جو جرم کرتا ہے اس کے اوپر سزا بھی ملنی چاہیے، صرف پیسوں کی واپسی کا مسئلہ نہیں ہے. کیا کہیں گے سر بیرسٹر صاحب صاحب، یہ ایمنسٹی اسکیم جس کی پی ٹی آئی نے جو شدید مخالفت کی تھی، ابھی میں وہ پیکج دکھاؤں گا جس میں عمران خان صاحب نے اور اسد عمر صاحب نے اپنی پالیسی کا حصہ بنایا تھا اور سپریم کورٹ جانے کی دھمکی دی تھی کہ اگر یہ اسکیم آئی تھی، تو اب وہ خود لے کے آ رہے ہیں، اور ان کا وزیر خزانہ مشیر خزانہ یہ کہتا ہے کہ ہاں جی کالے دھن کو سفید کرنے کی اسکیم ہے. جی ڈاکٹر صاحب صحیح آپ نے بات کی. دیکھیں جو آپ نے یہ سارا بیان کیا، اس میں دو نقطے نکلتے ہیں. ایک اس کا پولیٹیکل اینگل ہے، ایک اس کا لیگل اینگل ہے، قانونی جو اس کا رخ ہے. پولیٹیکل اینگل کے حوالے سے تو بالکل آپ نے جیسے کہا کہ پی ٹی آئی کی جب اپوزیشن میں تھی تو اس وقت ان کا سٹانس اور تھا، حکومت میں آنے کے بعد اب سٹانس بدلا ہے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ علی زیدی صاحب زیادہ ریلیونٹ ہیں، وہ بات کریں گے، کیونکہ پولیٹیکل ذمہ داری ان کی بھی ہے اور وہ چونکہ اس پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے تو بہتر ہوگا کہ وہی اس پہ کمنٹ کریں. میں تھوڑا سا لیگل اینگل پہ آنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ ایمنسٹی اسکیم انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے. اس سے پہلے بے تحاشا مرتبہ مختلف حکومتوں نے اپنے اپنے ادوار میں یہ اسکیمز مختلف شکلوں میں کی ہیں، انٹروڈیوس کی ہیں. کہیں پہ ایسٹس کا تھا، اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ 90s میں وہ ڈالروں کے فارن ایکسچینج میں انہوں نے ایگزمپشن دے دی تھی کہ اگر فارن ایکسچینج میں آپ اپنی ویلتھ کو ڈکلیئر کریں تو اس پہ ٹیکس نہیں لگے گا، اور بہت کچھ اس طرح انسینٹیوز دیے جاتے ہیں. اور اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ معیشت کا دائرہ وسیع ہو، جو ٹیکس نیٹ ہے وہ وسیع ہو، اور زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ بلیک کی بجائے وائٹ جو ہے اکانومی میں سرکولیٹ کرے. تو جہاں تک اس کی انٹینشن اور لیگل اس کا تعلق ہے ڈائمینشن کا، تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ جو ہے وہ کوئی غلط قرار دے سکیں، کیونکہ حکومت کا یہ الٹیمیٹلی ایک ثوابدیدی اختیار ضرور ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی قانون سازی کرے جس سے اگر معیشت وہ کچھ اس میں ہے، ڈولڈرمز میں ہے، ڈائر اسٹریٹس میں ہے، مشکل حالات میں ہے، تو اس کو اس سے نکالا جا سکے. اور میرے خیال میں اگر اس اسکیم کو اس طرح سے دیکھا جائے تو شاید جو حکومت کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ اس سے کئی ارب جو ہے وہ روپے جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے اور وائٹ ہو جائیں گے اور اکانومی میں سرکولیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی جعفر اقبال صاحب نے کہا، میں ایک تصحیح اس میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں اور ان کے جو ڈیپینڈنٹس ہیں، مطلب ان کی بیویاں یا بچے جو ان پر انحصار کر رہے ہیں، ان کو یہ فیسلٹی جو ہے وہ اویل نہیں کر سکیں گے. وہ اس سے مبرہ ہیں اور وہ اس سے جو ہے وہ ایگزمپٹڈ ہیں. تو ایک تو وہ یقینی طور پر وہ سیاست دانوں کا یا ایسے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کا جو ایشو ہے، جو پولیٹیکل عہدے ہوتے ہیں، وہ یقینی طور پر اس سے فائدہ نہیں لے سکیں گے، مستفید نہیں ہو سکیں گے. اب بات یہ ہے کہ کیا نیشنل اکانومی میں سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں. میں ذاتی طور پر ڈاکٹر صاحب زیادہ کوئی پر امید نہیں ہوں، کیونکہ اس طرح کی سکیمز جب بھی آئی ہیں تو ایک بہت ہی مختصر طبقے نے ان سے فائدہ حاصل کیا ہے. باقی میجورٹی لوگ جو ہیں وہ پھر بھی حکومت کے اقدامات پر اعتماد نہیں کرتے، عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ اکانومی جو ہے یہ اسی طرح ہی بلیک ہی چل رہی ہوتی ہے اور اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اب ایف بی آر میں چونکہ نئے چیئرمین آئے ہیں، اب اللہ کرے کہ وہ کوئی ایسے اقدامات کریں کہ جس کے نتیجے میں وہ لوگ کہ جو ٹیکس نیٹ سے باہر رہنا چاہتے ہیں، جو اپنی ویلتھ کو ڈکلیئر نہیں کرتے باوجود ان سکیموں کے، ان کو کسی طرح سے انٹیوائز کر کے لایا جائے. لیکن اس میں میرے خیال میں قانون سازی کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ لوگوں کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ حکومتی اقدامات پر اعتماد کریں تو تبھی وہ اپنے ویلتھ کو ڈکلیئر کریں گے، ادروائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. میں چاہوں گا کہ میں ایک بریک لیتا ہوں اور بریک کے بعد میں اپنے دونوں گیسٹ سے اس پیکج کے ساتھ آنا چاہتا ہوں. پہلے ایک چھوٹا سا بریک.
ویلکم بیک. جی میں آتا ہوں علی زیدی صاحب کی طرف آ جاتا ہوں, کیونکہ یہ جو عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے اور جو اسد عمر صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے یقیناً اس کا جواب علی زیدی صاحب ہی دے سکتے ہیں, کیونکہ اس میں باضابطہ طور پر عمران خان صاحب نے سخت ترین الفاظ سے اس اسکیم کو, ایسی اسکیم کو رد کیا, اور انہوں نے دھمکی دی کہ میں حکومت میں آؤں گا تو میں دوبارہ کھول دوں گا. اور اسد عمر صاحب نے اسے غیر جمہوری اور غیر آئینی عمل کہا ہے. جی زیدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بات ساری یہ ہے کہ جو اس ملک کی اکنامک کنڈیشن ہے نا, اس کی ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ اس ملک میں جو 5.5 کروڑ کے قریب بینک اکاؤنٹس ہیں اور 15 سے 20 لاکھ میرے خیال میں فائلر ہیں, تو یہ جو باقی سارے کے سارے نان فائلرز ہیں ان کو ٹیکس کے نیٹ میں لے کے آنا ہے. ناؤ اب یہ جو پہلے یہ جو اس میں فرق ہے اسکیم میں اور پچھلی اسکیم میں, سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ جو کیش آن ہینڈ پہلے ڈکلیئر کیا جاتا تھا نا کہ یہ ہمارے پاس کیش ہے, وہ کبھی بینکوں میں ڈپازٹ نہیں کیا جاتا تھا. اب ہم نے یہ لائن ڈرا کر دی کہ جو بھی کیش آن بینک آپ ڈکلیئر کریں گے, جو بھی کیش آپ کا پڑا ہوا ہے اس کو آپ کو بینک میں جمع کرانا پڑے گا, ڈاکیومنٹ کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلے جو ریل اسٹیٹ کی اس ملک میں ساری گڑبڑ ہے, جو ڈسپیرٹی ہے بٹوین جو ڈی سی ریٹ اور ایف بی آر کا ریٹ, جو ایکچوئل مارکیٹ ریٹ ہے, اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے, بیکاز سارا کا سارا کالا پیسہ چھپتا کدھر ہے؟ ریل اسٹیٹ میں جا کے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو بھی اسکیم کا فائدہ اٹھائے گا اس کو ٹیکس نیٹ میں آ کے ٹیکس پیئر بننا پڑے گا. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. جو یہ پچھلے کرتے رہے نا, ایمنسٹی اسکیم فیل کیوں ہوئی ہے کہ جی آپ نے ڈکلیئر کر دیا, اس کے بعد آپ پھر دوبارہ واپس چلے گئے, آپ کو ٹیکس نیٹ میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. سو یہ 3-4 بڑی چیزیں ہیں جو کرنی ہے. دیکھیں جب آپ اس ملک میں حالات, جو معاشی حالات ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2-3 بیسک وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے اسٹیٹ اونڈ انسٹیٹیوشنز تھے, جو گیس کمپنیز تھیں اور جو پاور سیکٹر کی کمپنی ہیں, ان کو آپ سبسیڈائز کر کے چلا رہے تھے. یہ پروفٹ ڈکلیئر کر دیتے تھے اکاؤنٹ ریسیویبل پہ, اس سبسڈی کے جو حکومت سے انہوں نے کلیم کرنی ہے اس پہ, اور آگے ڈویڈنڈ بھی بانٹ دیتے تھے. جب سبسڈی بند کی ہے وہ ساروں کا پتہ چل گیا ہے, وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. دوسرا, جب آپ سبسڈی دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کو قرضہ لینا پڑتا ہے, کیونکہ ٹیکس آپ کلیکٹ نہیں کرتے, کیونکہ لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں نہیں. تو جب لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں آپ لے کے آئیں گے, اس کے بعد کو سمجھ آئے گا کہ ملک میں لیول پلینگ فیلڈ تو آپ دیں نا. ابھی تو آپ کتنے 15-20 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 250 لوگ جو عوام میں ساری کی ساری اس کے اوپر رہ لے, تو باقی لینا ہی پڑتا ہے قرضہ. اور جو حالات چھوڑے تھے اس کو ہم نے, جتنے بھی لوگ ہیں ہم کو اکانومی میں لانا ان کو ضروری ہے. اور یہ خاص طور پہ جو لاسٹ لائن میری ہے, خاص طور پہ یہ ہے بزنسز کے لیے, کیونکہ سارے بزنس پاکستان میں, موسٹ آف دا بزنسز یہ 2 بیلنس شیٹ رکھتے ہیں. ایک وہ جس پہ ٹیکس ڈکلیئر کرتے ہیں, اور ایک ان کی گرے بیلنس شیٹ ہوتی ہے. یہ گرے بیلنس شیٹ ختم کرنے کا موقع ہے. 30 جون کے بعد کوئی بھی اسپیئر نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. میں نے بہت سارے کوئسچن میرے ذہن میں ہیں, لیکن میں اپنے مہمان کی طرف جاتا ہوں, اور میں آتا ہوں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کی طرف. کیا کہیں گی؟ میں نے تو پیکج دکھا دیا, اب اس کے بعد میرا خیال ہے عمران خان بھی جواب نہیں دے سکتے ہیں, اسد عمر بھی جواب نہیں دے سکتے ہیں. علی زیدی کا بڑا حوصلہ ہے کہ وہ اس کئی پروگراموں میں بیٹھ کے اس کا جواب دے رہے ہیں. دیکھیں, اتنی عمدہ, اتنی اعلیٰ طریقے سے علی زیدی نے ڈیفینڈ کیا اور کوشش کی, ایکسپلین کیا, اتنی کنونسنگ طریقے سے ایکسپلین کیا. لیکن مجھے حیرت ہے کہ یہ ساری چیزیں اتنی پارٹی جس کو پتہ تھا کہ جی اس ملک کے کیا مسائل ہیں, اس ملک میں کالا دھن ہے, اس ملک میں قرضہ جو ہے ماضی کی پارٹیز لیتے آئی ہیں, اتنا کرپشن ہے, ہم معاملے ٹھیک کر دیں گے, ان کو یہ ساری چیزیں پہلے پتہ نہیں تھا. جو پی ٹی آئی کا الیکشن سے پہلے بیانیہ تھا اس میں ان کے 3 پوائنٹس تھے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم قرضے نہیں لیں گے, کیونکہ قرضے جن جماعتوں نے لیے ہیں وہ کیونکہ کرپشن کرتی رہی ہیں, انیفیشنسیز ہیں, گورننس نہیں کی, اور پھر انہوں نے قرضے لیے, اور یہ قرضے جو ہیں اس کی وجہ سے ساری مہنگائی آئی ہے. تو دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ہم خودکشی کر لیں گے لیکن IMF کے پاس نہیں جائیں گے. اور تیسری بات یہ کہا کہ ہم چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کو کبھی معاف نہیں کریں گے, ہم جو ہے یہ انویسٹیگیشنز کریں گے. اب جتنی اچھی ایکسپلینیشن علی زیدی صاحب نے کی ہے, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہم کس کو سیریسلی لیں.
ہم ان کے جو لیڈر ہیں صحیح. جو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے مجموعوں کو ایک کہانی بتاتے رہے جو ان کو میمورائز کرا دیا. پھر ان کے جو ایس بیٹسمین تھے اسد عمر صاحب جو اب وزارت سے بھی ہٹا دیا اور کمیٹی کے حوالے کر دیا کہ انہی کی کلاس لیں, تو وہ ایک اور کہانی بتاتے تھے کئی سالوں, اور اب ایک کہانی جو علی زیدی صاحب بتا رہے ہیں. تو یہ اس لیے ان کا نام جو ہے, اور یہ اتنے ڈھیٹ ہیں, ان کو ہم یو ٹرن کہہ کر تھک گئے ہیں, لیکن اب یو ٹرن کی بات نہیں ہے, یہ منافقت ہے, یہ سراسر جھوٹ ہے, اور سب سے زیادہ بات یہ عوام کے ساتھ فراڈ کیا ہے انہوں نے. جو پہلے انہوں نے باتیں کی, جو اب بالکل میں یہ مانتی ہوں کہ ان کے لیے حالات سازگار نہیں تھے, انہوں نے کافی مسئلے جو ہیں انہیرٹ کیے تھے, لیکن کیا وہ ساری چیزیں ان کو نظر نہیں آ رہی تھیں پارلیمنٹ کے اندر؟ یہ ساری چیزیں ان کو نہیں نظر آ رہی تھیں کہ شاید ہمیں بھی قرضہ لینا پڑے, شاید ہمیں بھی IMF کے پاس جانا پڑے؟ تو اس سے آنکھیں کھول کر انہوں نے سیاست کی تھی. اور یہ کس قسم کی سیاست ہے کہ آپ ہر چیز پر ایک کہانی عوام کو دیں ووٹ لینے کے بعد, اور ووٹ وردی آپ شیروانی وردی یا شیروانی جو بہرحال شیروانی جب پہن لیں تو آپ کو ہر چیز جو ہے وہ بھول جائے, اور آپ وہی چیزیں کریں, وہی آپ آئیڈینٹیکل وہی سٹیپس لیں جن سٹیپس کے لیے آپ نے کہا ہے کہ یہ مسائل کے بیسز ہیں. قرضہ مسائل کا بیس ہے, IMF مسائل کا بیس ہے, چوروں اور لٹیروں کے لیے ایمنسٹی مسائل کا بیس ہے, یہ حل نہیں ہے. تو اب پی ٹی آئی کو خود, جیسے میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا کہ دے ہیو کمپلیٹلی لاسٹ دا پلاٹ, دے ہیو لاسٹ دا پلاٹ. اور یا تو یہ ریکگنائز کریں کہ جو پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے, قرضے لیتی رہی ہے, وہ ٹھیک تھا, جو PMLN نے پالیسیز تھیں وہ ٹھیک تھی. اور ان کا پہلا بجٹ, بائی دا وے یہ ان کا تیسرا بجٹ ہے, جو ان کا پہلا بجٹ تھا وہ محض PMLN کی پالیسیز کو آگے کر رہا تھا. اور جو ایمنسٹی اسکیم یہ لے کے آئے ہیں, اس میں اور PMLN کی ایمنسٹی اسکیم میں کیا فرق ہے؟ مجھے ذرا فرق بتا دیں. انہوں نے تھوڑا ایکسپلین تو کیا ہے, لیکن مجھے صرف پھر بھی کلیئرٹی نہیں آئی کہ فرق کیا ہے اس میں. میں آتا ہوں جناب چودھری جعفر اقبال صاحب. چودھری جعفر اقبال صاحب, اگر آپ پاکستان سے, میں عام لفظوں میں لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں, اگر آپ پاکستان کے اور پاکستان کے غریب عوام کے 100 ملین روپے لوٹ کے باہر چلے جائیں, تو اس کے بعد اس ایمنسٹی اسکیم کے تحت جو عمران خان صاحب نے پاکستان میں ابھی ایک آرڈیننس کے ذریعے لانا چاہتے ہیں, قانون سازی کے ذریعے نہیں, آرڈیننس کے ذریعے لانا چاہتے ہیں, اس میں 4 ملین روپے آپ حکومت کو دیں, اور باقی 96 ملین روپے آپ کے سفید ہو گئے جو آپ نے اس ملک کو لوٹا تھا. وہ راستے جو کل تک لوگ لوٹنے والے یہ سوچتے تھے, ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے لوٹا تو ہمارا یہ پیسہ, ہماری حکومت ہمارے ساتھ کیا کرے گی, تو اب تو ان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوگی. سر کیا کہیں گے آپ؟ میرے بھائی علی زیدی صاحب, ان کا حوصلہ ہے, تشریف لائے, سیاسی ورکر ہیں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے 7 نکات پیش کیے ابھی اپنی گفتگو کے اندر, جن میں صرف تین ڈاکٹر صاحب جو اس اسکیم کے متعلقہ تھے وہ بات کی, اور وہ بھی وہی گھسی پٹی پرانی باتیں, اور پھر 4 وہی ان کا جو ایک اسپیشل رٹا, ہمیں حالات ایسے ملے. بھئی آپ پہلے کس دنیا میں رہتے تھے؟ ہمیں اکانومی ایسی ملی. بھئی آپ پہلے کس دنیا میں رہتے تھے؟ آپ کو اگر یہ سب کچھ پہلے نہیں پتا تھا تو آپ مجرم ہیں. اگر آپ کو پتا تھا اور آپ نے ظاہر نہیں کیا, اور آپ بظاہر ایک اور پروگرام دکھا کے عوام کو اور نعرے لگا کے صرف اقتدار تک پہنچنا چاہتے تھے کہ آپ بھی 50 روپے والا ہیلی کاپٹر جو ہے اس میں سفر کر سکیں, آپ بھی جو ہے وہ وزیر اعظم کے طیارے میں, اور آپ بھی پہلے دن فوٹوگرافر کی ویسٹ کوٹ پہن کے اور اسمبلی میں تصویر بنائیں, اور آج ماشاءاللہ جس کلر کا جہانگیر ترین کا کوٹ ہوتا ہے اس کلر کا سوٹ ہوتا ہے وزیر اعظم کا, اور جس کلر کا ان کا سوٹ ہوتا ہے اس کلر کا کوٹ ہوتا ہے وزیر اعظم کا. تو آج آپ کو نئے کوٹ, نئی ویسٹ کوٹ, نئے سوٹ اور وہ ساری چیزیں بھی آ گئیں. یہ بات ساری ڈاکٹر صاحب آپ کے اس سوال کی بھی کہ حکومت ہوتے ہوئے یہ آرڈیننس لے کر آ رہے ہیں, یہ ان لوگوں کو جو میں آپ باقی سارے پاکستان میں محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, رزق حلال کماتے ہیں, ان کے ساتھ یہ دھوکہ کرنے چلے ہیں.
لیکن ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ انکمپیٹنٹ ہیں، ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے. انہوں نے سارے لوگ غیر منتخب اکٹھے کیے جن کا سیاست سے اور ملک کو چلانے سے کوئی سروکار نہیں. وہ دوست ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کے، کوئی کسی زمانے میں کوئی کسی زمانے میں، اور آج یہ جو حالت کر رہے ہیں اس ملک کی، یہ شاید اس سے پہلے کسی دور میں ہوئی ہو. اور ابھی اس اسکیم کے ذریعے سے بیرسٹر صاحب نے بھی ٹھیک کہا کہ ایک مطمع نظر جو ان کا ہے کہ شاید اس طرح سے کچھ پیسہ جو بلیک منی ہے وہ وائٹ ہو جائے، وہ گردش میں آ جائے، وہ آپ کے لکھت پڑھت میں آ جائے اور ملک کی معیشت بہتر ہو. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ علی زیدی صاحب، اگر آپ کی کبھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو اور کسی مشورے میں آپ کو بھی وہ شامل کریں تو انہیں بتائیے گا کہ جناب وزیر اعظم، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کا رویہ سنجیدہ ہو، آپ کی گفتگو سنجیدہ ہو، آپ کو حالات کا ادراک ہو، اور آپ اس 22 کروڑ عوام اور کاروباری لوگوں کو یہ یقین دلا سکیں کہ آپ ایک سنجیدہ شخص ہیں اور آپ جو کام کرنے چلے ہیں وہ سنجیدگی سے کریں گے. آپ مجھے کوئی 4 نکات علی زیدی صاحب میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو آپ نے یہ پاس کی ہے اسکیم، کوئی 4 منفرد چیزیں جو پچھلی اسکیموں سے ہٹ کر تھیں وہ مجھے گنوا دیں کہ یہ اس کے اندر بہتر ہیں، یہ اس کے اندر خوبی ہے. یا پھر آپ نے بھی شاید پڑھی نہیں جو حفیظ شیخ صاحب نے کہا اس کے اوپر آپ نے یس کر دی. ٹھیک ہے، میں ذرا بیرسٹر صاحب کی طرف آتا ہوں. بیرسٹر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں نہیں لایا گیا، قانون سازی ہوتی تو بہت اچھی بات تھی، آرڈیننس کے ذریعے لایا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے سر، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، علی زیدی بھی موجود ہیں، عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت نے معیشت کی خرابی کے حوالے سے پہلے اوورسیز پاکستانی اور پاکستانیوں سے فنڈز کی ریکویسٹ کی، ڈیم فنڈز میں بھی ریکویسٹ کی، لیکن جو ہم نے دیکھا سر کہ اس کا رزلٹس جو ہے وہ بہت برا آیا. وہ جو آپ نے بات کہی تھی نا کہ اعتماد نہیں ہے اب لوگوں کو، عوام نے اس فنڈز میں، ڈیم فنڈز میں، اور جو انہوں نے معیشت کی بحالی کے لیے ڈیمانڈ کی تھی، اس میں نہ اوورسیز پاکستانی نہ پاکستانیوں نے کنٹریبیوشن کی بہت بڑی تعداد میں. تو سر، اس ایمنسٹی اسکیم سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ لوگ جنہوں نے کالا دھن کیا ہے اور سیو کر لیا ہے وہ لے کے آئیں گے، یہ کامیاب ہوگی؟ اور اگر کامیاب ہوگی تو کیا یہ قانون سازی اس کی ہوگی سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بڑا سمپل سا اس کا جواب ہے کہ جیسے میں نے شروع میں ہی کہا کہ میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا کہ ایمنسٹی سکیمز جو ہیں وہ پاکستان جیسے ممالک میں 100% یا 80% تک بھی کامیابی دے سکتی ہیں. اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کون ہے یا کس پارٹی کی حکومت ہے، وہ چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے میاں نواز شریف صاحب ہوں، چاہے گیلانی صاحب ہوں. مسئلہ جو ہے وہ نظام پر اعتماد جو ہے وہ لوگوں کا اس کا فقدان ہے، اور اس نظام کی خرابی کی ایک وجہ ہے کہ جو آپ کا گورننس سسٹم ہے، جو لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے سسٹم ہوتا ہے، وہ آپریٹ ہی نہیں کر رہا، وہ ڈس فنکشنل ہو چکا ہے، وہ نظام مفلوج ہے. وہ صرف پچھلے 9 مہینے میں مفلوج نہیں ہوا، یہ ہماری اوور آل سسٹم کا جو ہے وہ خمیازہ اس وقت ہم بھی بھگت رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہماری گزشتہ جو حکومتیں تھیں وہ بھی بھگتتی رہی ہیں. اب اس کا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ میری رائے میں اصولی طور پر ہونا ہی چاہیے کہ پہلے تو آپ سسٹمک جو ڈس آرڈر ہے اس کو آپ آرڈر میں کنورٹ کریں، جو آپ کا بیڈ گورننس کا نظام ہے اس کو آپ اچھے افیکٹو گورننس میں چینج کریں. اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ اب یہ ایک سوال ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک کمپیٹنٹ ایکسپیرینس ٹیم چاہیے. خان صاحب کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ بدقسمتی ہے ذاتی حیثیت میں ان کی، کہ ان کے پاس وہ کمپیٹنس والی ٹیم نہیں ہے جو گورننس سسٹم میں بنیادی طور پر میکرو اور مائکرو دونوں لیولز پہ اصلاحات کر کے سسٹم کو اتنا افیکٹو کر دے کہ ایک عام آدمی کو جب وہ کوئی آفر کریں حکومت کی طرف سے تو وہ اس پہ اعتماد کر سکے. اس کی میں آپ دیکھیں، آپ بینکنگ سسٹم کو دیکھ لیں، بینک آپ کے فنکشنل نہیں ہوتے. دوسری بات یہ کہ آپ کا کوئی جو ہے ڈیٹا سسٹم نہیں ہے کہ جس کے بارے میں مطلب کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. میں اب آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں، ایف بی آر کا میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹیکس کا سب سے بڑا ایشو ہے. دیکھیں ایف بی آر کا اپنا سسٹم اتنا فرسودہ ہے
کہ اس کو افراد کی وجہ سے کسی ایک چیئرمین کے لانے سے آپ اس میں 5-10% تو اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے گندگی کو اتنی جلدی صاف نہیں کر سکتے کہ لوگ اس پہ اعتماد کریں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، FBR کا سسٹم یہ ہے کہ راولپنڈی کے کمشنر صاحب ایک نوٹس جاری کرتے ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی میں آپ کو ایک پریکٹیکل کیس کی ایگزامپل دے رہا ہوں. وہ ایک نوٹس جاری کرتے ہیں ایک لا فرم کو کہ آپ نے سیلز ٹیکس نہیں دیا. اب مجھے یہ بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں لا فرم جو ہے وہ سیلز ٹیکس دیتی ہے؟ وہ کوئی آلو ٹماٹر تو نہیں بیچ رہی ہوتی، ان کا تو سروسز کی انڈسٹری ہے اس پر. اچھا، اور وہ ڈکلیئرڈ کمپنی ہے. اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے کمشنر راولپنڈی تک نے اس فرم کو بلیک لسٹ کر دیا. بدقسمتی سے وہ میری ہی فرم ہے، میں نے اس کی مثال آپ کو دی. اب وہ میرا کیس اپیل میں پینڈنگ ہے کہ بھئی آپ میرے اوپر کیا سیلز ٹیکس لگا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ کسی نے بھی کسی لیول پر فائل کا مطالعہ نہیں کیا کہ اس میں ریکارڈ کیا ہے، اور بس اوپر سے وہ جو آرڈر شیٹس ہیں وہ بس ایشو کرتے رہتے ہیں. تو یہ ان کا پرابلم ہے. اب اس میں چاہے شبر رضا صاحب آئیں، چاہے شبر زیدی صاحب آئیں، چاہے باقر رضا صاحب آئیں، آپ کا سسٹم سارا مفلوج ہے. دوسری بات، جو ٹیکس ڈکلیئر کرتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنے آپ کو ایک مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ کلرک سے لے کے کمشنر تک اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، پٹھا بٹھا دیتے ہیں. آپ یقین کریں مجھے کل بھی 5 نوٹس ملے ہیں صرف اس بات پہ کہ تمہارے اکاؤنٹ میں فارن ریمیٹنس آئی ہے. بھائی فارن ریمیٹنس آئی ہے، میرے اکاؤنٹ میں آئی ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن میں نے آپ کو دی ہے، آپ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں اور آپ مجھے نوٹس پہ نوٹس بھیجے جا رہے ہیں. اس کے لیے پھر مجھے کنسلٹنٹ ہائر کرنے پڑتے ہیں جو جا کر ان کے ساتھ بحث مباحثہ کریں. تو سر سسٹم پہ اعتماد اس پہ نہیں ہے. اور آخری بات میں بتاؤں، میں یہاں پہ تھوڑا سا عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کروں گا. وہ اس طرح سے کہ دیکھیں سیاسی ریٹرک، سیاسی جلسے جلوسوں میں تقاریر ایک اور ڈائنامکس ہوتی ہیں. جب آپ حکومت میں آتے ہیں آپ اور کرتے ہیں. مزہ یہ ہے کہ جب سیاست میں میاں صاحب بھی اور آصف زرداری صاحب کے خلاف بولتے تھے، زرداری صاحب جو ہے وہ میاں صاحب کے خلاف بولتے تھے، زرداری صاحب PMLQ کے خلاف بولتے تھے، PMLQ والے جو ہیں وہ نون کے خلاف بولتے تھے، لیکن بعد میں پھر کوalition گورنمنٹس کا یہ حصہ بھی رہتے ہیں. تو اس لیے اس پر زیادہ نہ جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ نظام کو یہ کتنا افیکٹ کر رہے ہیں. میرے خیال میں وہاں پر ڈیلیوری میکینزم جو ہے وہ فیل ہے. ٹھیک ہے. میں ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ جاؤں کے بعد پھر زیدی صاحب اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کی طرف آتا ہوں سوال لے کے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی علی زیدی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک آزاد بل پارلیمنٹ میں آتا ہے، آزاد رکن لاتا ہے، اور پارلیمنٹ کی یہ پوزیشن ہے کہ تقریباً ساری سیاسی جماعتوں نے اس بل کو جو فاٹا میں آپ کے نشستوں کے اضافے کے حوالے سے سب نے اس کے اوپر ووٹنگ کی. نیشنل انٹرسٹ کا تھا، فاٹا کا ایک اہم مسئلہ تھا اور بہت صحیح ہوا، تمام سیاسی جماعتوں نے اسے سپورٹ. کیا وجوہات ہے علی زیدی صاحب، نہ آپ IMF کا معاہدہ پارلیمنٹ میں لاتے ہیں، نہ آپ ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لاتے ہیں، اوپر ہی اوپر بالا ہی بالا آپ اس کو آرڈیننس کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ملکی یا نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں پارلیمنٹ میں آنی چاہیے. ڈاکٹر دانش صاحب، پہلے میں ذرا بیرسٹر صاحب کی بات کا جواب دے دوں. جو بات کی بیرسٹر صاحب نے FBR کے بارے میں ان سے 100% ایگری کرتا ہوں. FBR کے اندر اور باقی بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو بھی ہیں، ان کے اندر ایک میجر ڈیفیسٹ ہے کیپیسٹی کا. وہاں بہت شدید ضرورت ہے کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی. اس لیے یہ ڈیلے جو آیا ہے کہ ہم نے جو سارا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، FBR کو، اسٹیٹ بینک کو، FIA کو، SCCP کو، ان ساروں کے ساتھ مل کے جو سارا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، ہم آخری چانس دینا چاہتے ہیں جون 30 تک سب کو جو گرے اکانومی میں چل رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو وائٹ کی طرف لے آئیں. جو 30 جون کے بعد نہیں لے کے آئے گا وہ اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. دیکھیں، جہاں تک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ اپنے لوگوں کا خیال کرے اور لوگوں کو کہ زندگی آسان کرے، کوئی اسٹیٹ کے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹیکسز اپنے فائل کریں. ہم اس ملک میں غریب کو دبائے چلے جا رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز سے، ہر چیز کی منی لانڈرنگ، چوروں ڈاکوؤں لٹیروں منی لانڈرنگ کی اسٹیٹ کی ذمہ داری ڈاکٹر صاحب آئینی اور قانونی لحاظ سے. ڈاکٹر صاحب سارے کے سارے چور اور لٹیرے اور ڈاکو نہیں ہیں جو ٹیکس ایمنسٹی کا. جو پولیٹیشین پبلک سرونٹس کو تو اس سے کوئی ملنے نہیں لگا بینیفٹ، وہ تو لکھا ہوا ہے. تو جو اقتدار میں بیٹھے رہے ہیں اور جو بیٹھے تھے اور جو ہیں آج بھی،
وہ کوئی نہیں بینیفٹ اٹھا سکتے جو بھی پبلک سروس کے اندر رہا ہو. یہ اس ملک میں کتنے لوگ ہیں جن کو آپ اور میں خود بھی جانتے ہیں جو 2 بیلنس شیٹ رکھ کے چلتے ہیں؟ کتنے بزنسز ہیں؟ لبرٹی مارکیٹ کا پورا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے 7 لاکھ روپے. مطلب میرا کہنے کا مقصد ہے کہ دس از ایک لاسٹ چانس ہے سب کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو وائٹ کریں اور ٹیکس نیٹ میں آئیں. اور جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے بیرسٹر صاحب نے بات کی FBR کی کیپیسٹی بلڈنگ کی, میں 100% ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ کہ بہت میسو اوور آل کی ضرورت ہے, لیکن میسو اوور آل کے اوپر بننا تو ٹھیک ہے. تو اچھا اب آپ آ جائیں پارلیمنٹ پہ. اسد عمر صاحب کیونکہ اب اسٹینڈنگ کمیٹی کے اس وقت فائنانس کے اوپر جو وہ آپ الیکٹ ہوئے ہیں کل, تو ان کا بھی یہی ہے کہ IMF کی جو بھی ڈیل ہے وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں, ہم کر لیں گے. جہاں تک ایمنسٹی کی بات تھی, ہمارے پاس ٹائم اب نہیں ہے, 30 جون بہت قریب ہے اور ہم ٹائم نہیں, رمضان کا بھی نہیں ویسٹ کرنا چاہ رہے جو آخری کے رہ گئے ہیں 20 دن. ہم اس کو ایک دفعہ 30 جون کے بعد ایکسٹینڈ نہیں کریں گے, اور جس نے کر لیا کر لے, اپنے آپ کو وائٹ کرے, بزنسز کو صاف کرے, اپنی بکس ٹھیک کرے. سب کو پتہ ہے کس سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں, کون کون لوگ ہیں, یہ سارے ملک میں لوگوں کو پتہ ہے. کلیئر ہو جائیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ FBR کی کیپیسٹی بلڈنگ 100% ہم کریں گے. اور پہلے کون سا پارلیمنٹ میں بائی دی وے یہ جو کہہ رہے ہیں یہ پارلیمنٹ میں پہلے کون سے لے آئے $56 بلین. ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ یہ پلیز کر لیں, بڑا آسان ہوتا ہے تنقید کرنا, لیکن جو بات ہے وہ سن لیں ذرا. پاکستان کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ تھا نا جب ہماری حکومت آئی تھی, وہ کتنا تھا آپ کو پتا ہے؟ $96 بلین. 92.6 ارب ڈالر. 92.6 نہیں سر, 92.6 میں سر 92.6 سر میں چیلنج کر لیتا ہوں نا, 96 بلین تھا سر میرے. چلے آج اچھا 92 تھا, اور اب انہوں نے 40 اب کتنا ہے پچھلے سر اب 10 کتنا سال جو ہے, اب ان کی کتنا حکومت رہی ہے, سن لینا پہلے ذرا, اب کتنا ہے سر, جو پچھلے 10 آپ ذرا صبر کر کے سن لیں, جو پچھلے 10 سال حکومت رہی ہے اس میں $56 بلین انہوں نے لیا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل جب مشرف گیا 40 آئی ایگری کرتا ہوں, بالکل کرتا ہوں, اور یہ بالکل ایگری کرتا ہوں. مجھے بتائیں کہ مجھے تباہی کی ہے, تباہی کی ہے. گیا کدھر؟ سو دیرفور صحیح کہہ رہے ہیں, اوپر سے لیڈرشپ کرپٹ تھی. میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. مجھے یہ صرف بتا دیں, جب آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ 92.6 میں کہہ رہا ہوں, آپ 96 کہہ رہے ہیں, اب ایکسٹرنل ڈیٹ آپ کی حکومت 9 مہینے میں کتنا ہو گیا بتانا چاہیں گے سر آپ؟ اب بھی 9 مہینے میں ڈاکٹر صاحب 9 مہینے میں کمپیریٹیو انالیسز نہیں ہوتا. ہماری حکومت 5 سال کمپلیٹ کرے گی, اس وقت آپ دیکھیں گا کہ کیا 9 مہینے میں آپ کیا ہم کہاں چھوڑ کے گئے, کیا ہمیں ملا تھا اور کہاں ہم 9 مہینے میں آپ $106 بلین پہ پہنچ گئے سر. میں آتا ہوں نفیسہ شاہ صاحبہ کی طرف. جی کیا کہیں گی نفیسہ شاہ صاحب؟ نہ پارلیمنٹ میں یہ ایمنسٹی لاتے ہیں, نہ یہ معاہدہ لاتے ہیں, کیا کریں گے؟ دیکھیں, جیسے ان کے اپنے فارمر منسٹر اور ان کے جو فائنینشیل وزرڈ ہیں اسد عمر صاحب, انہوں نے یہ لاسٹ ایمنسٹی بل کے لیے کہا کہ یہ غیر آئینی ہے اور یہ غیر قانونی ہے. اس وقت جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں, کیا یہ آئینی اور قانونی ہے؟ کل تک پارلیمنٹ سیشن میں تھی, ہم لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کو آپ پروروگ نہ کریں, اس کو آگے چلنے دیں, کیونکہ IMF کا معاہدہ کی اگریمنٹ ہونے جا رہی ہے, آپ اس کے خد و خال پارلیمنٹ میں آ کے بتائیں. انہوں نے اچانک پروروگ کیا. اور حیرت انگیز دوسری بات ہے کہ سینٹ بھی سیشن میں تھی, اور ایک آئینی ترمیم اہم ترین جس پہ یونانیمٹی ہوئی ہے, جس میں ملک نے دیکھا کہ وہی جماعتیں جو اس وقت ہم لوگ بالکل ڈیگرز ڈرون ہیں, ایک اچھے کام کے لیے سب جماعتیں جو ہیں انہیں ہم آہنگی دکھائی, اس کو سینٹ میں جانا تھا, لیکن انہوں نے اچانک سینٹ کو بھی پروروگ کر دیا. اور حیرت یہ ہے کہ کیوں پروروگ کیا؟ کیونکہ وہ ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے جو چوری کے پیسے, جو ڈاکے کے پیسے, جو بے نامی اکاؤنٹس بقول ان کو یہ وائٹن کرنے جا رہے ہیں, اور چور دروازے سے وائٹن کرنے جا رہے ہیں. یہ کتنی افسوسناک بات ہے. پارلیمنٹ میں یہ لوگ ان کو بالکل جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہیز ڈیمونسٹریٹڈ کہ جہاں ملک کے لیے اچھا قدم ہوتا ہے تو اپوزیشن آپ کا ساتھ دیتی ہے, کیونکہ ان کے دل میں they know that what they are doing is wrong.
اینڈ اور اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے پارلیمنٹ میں، اسی لیے چور دروازے سے یہ لے کے آ رہے ہیں اور وہی چیز کر رہے ہیں جن کے ان کے اپنے اصولوں کے یہ ساری چیزیں خلاف تھیں. یہ بہت افسوسناک بات ہے. دیکھیں ان کو پارلیمنٹ سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ ساری چیزیں پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، ایکسپلین کریں. اگر علی زیدی صاحب نے ادھر آپ کے آگے یہ بات کر رہے ہیں تو ان کے وزیر کیوں نہیں یہ چیز ایکسپلین کرتے. اور ہاں، ہر ایمنسٹی اسکیم جتنی اس ملک میں آئیں وہ آخری ہوتی ہیں، اس کے بعد نظام بہتر ہو جاتا ہے، اس کے بعد ٹیکس آپ کی ڈاکیومنٹیشن ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہتر ہو جاتا ہے اور 6 مہینے بعد پھر سے وہی رٹ آتی ہے. جو علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں یہ پلیز آپ ریکارڈ کر لیں اگلی ایمنسٹی اسکیم تک، اور وہ وہاں کا جو منسٹر ہوگا وہ ایسی ہی باتیں کرے گا. تو دس از اے لیزی اپروچ ٹورڈز سالونگ پرابلمس. آپ آ کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھائیں، آپ ریفارم کریں. آپ نے کہا اچھا مجھے بتائیں اتنے سارے انہوں نے ٹاسک فورسز بنائے تھے ریفارمز کے، ایک بھی ٹاسک فورس کی رپورٹ آئی ہے کہ کیا ان ٹاسک ایک اسٹرکچرل ریفارم کی انہوں نے کوئی ٹاسک فورس گورننس ریفارم کی بنائی، سول سروس کے ریفارمز کی بنائی، اکنامک ریفارمز کی بنائی؟ ان ٹاسک فورسز کا کیا ہوا جب ان کو کام ہی یہی کرنے تھے جو پچھلی حکومتیں جن کو یہ اتنے تانے دیتے تھے، اتنا برا بھلا کہتے تھے، غلط زبان استعمال کرتے تھے، کنٹینر پر بیٹھ کر ایسے ایسے الفاظ انہوں نے کسے ہیں کہ ہم وہ ریپیٹ نہیں کر سکتے. گالم گلوچ والی جو ان کی ٹریڈیشن ہے. اور آپ نے جو کام کیے وہی کام، وہی آپ کے پیر، وہی ڈائریکشن، بٹ ان اے مچ کلمزیئر وے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. ٹیمیں بھی آپ پچھلی جو حکومتیں ان کی لے کے آئی، اپنی ٹیم تو آپ نے ادھر ادھر کر دی. کہاں ہے ان کی ٹیم؟ ماسوا علی زیدی کے اور ایک آدھ اور جو ان کے ساتھ ہیں، اور کون سی ان کی ٹیم ہے جو ان کے ساتھ ہے اس وقت؟ ایک پوائنٹ ضرور چاہوں گا میں، آپ اس پہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ نے کہا ہے، یعنی بلاول بھٹو نے، آپ نے بھی کہا ہے کہ اس معاہدے کو جو آئی ایم ایف کا پارلیمنٹ سے اپروو نہیں ہوگا ہم نہیں مانیں گے. ذرا سا ایک منٹ ہے میرے پاس، کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے بھی 1 منٹ دیجیے گا. دیکھیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ ایگزیکٹ کنڈیشنز آپ بتائیں. ہمیں یہ احساس ہے کہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، بہت ساری چیزیں حکومت نہیں بتا سکتی کہ بھئی آبویسلی جب تک سیل چیزیں نہ ہو تو ضروری نہیں ہے. لیکن آپ ایک سٹیٹمنٹ آ کے دے دیں جو آپ ادھر ٹاک شوز میں کہہ رہے ہیں، جو آپ ادھر، اور پارلیمنٹ آپ کو، کل آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے جب پارلیمنٹ میں بات کی کسی نے کوئی ہوٹنگ نہیں کی، کیونکہ جب قوم کے لیے، ملک کے لیے آپ بہتر کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ آپ پارلیمنٹ آپ کو ایسے ہوٹنگ تو سب ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ آکے کیوں نہیں وزیر صاحب کیوں شرماتے ہیں پارلیمنٹ سے؟ جعفر صاحب جلدی سے، بالکل وقت نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، علی زیدی صاحب اور بیرسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ اسکیم سے لوگ جو ہے وہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے اور ملک کی معیشت کے اندر اضافہ ہوگا. تو میں گزارش کرنا چاہوں گا ان سے کہ میاں نواز شریف کے 2013 کے بعد کے اقدامات دیکھیں کہ کاروباری لوگ کیسے ملک کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے، انرجی کرائسس کو میٹ کیا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا، اور ملک کے اندر جو پی ایس ٹی پی ہے اس کو بڑھایا. ہم 325 ارب سے 1100 ارب تک لے کے گئے. بہت شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب، آپ کا شکریہ. سینیٹر بیرسٹر صاحب صاحب بہت شکریہ. علی زیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت امپورٹنٹ میٹر ہے، 2 آئی ایم ایف کا معاہدہ اور ایمنسٹی اسکیم. یہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اس کا جواب دینا ہے اور بہت سخت دینا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.